بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل و یا رشتہ دار دوست اب آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں نے 2 دن پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں ایک بہت بڑی ڈویژن سامنے آنے والی ہے اور اس کے اتنے خطرناک اثرات مرتب ہوں گے کہ پی ٹی آئی سروائیو نہیں کر سکے گی ایز اے پارٹی، اور اس کے اندر جو مختلف دڑے اور گروپ بڑے ویزیبلی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. اور یہ ٹویٹ میرا آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس دن کا کیا ہوا ہے اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے اندر کیا حالات بنے. آج میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس کے اوپر کچھ تفصیلی ایک ویلاگ کروں اور آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پی ٹی آئی میں کتنے گروپ ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کیا ان کا ایجنڈا، اور الٹیمیٹلی یہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو کہاں لے کے جائیں گے. اس وقت جو بانی پی ٹی آئی ہے، جیل ذرائع کے مطابق وہ انتہائی اضطراب کا شکار ہیں، انتہائی شکوک و شبہات کا شکار ہیں، اور تمام جو پی ٹی آئی کے دڑے ہیں ان سب کو لے کے ان کو ایک ہی خیال آ رہا ہے کہ یہ سارے مجھے مل کے جیل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں اور میری قیمت پہ یہ اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں. اس وقت جو حالات ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں. اس وقت پی ٹی آئی کے اندر کئی گروپ ہیں. ایک طرف شیر افضل مروت کو جب سے پارٹی سے نکالا گیا ہے تو اس کے بعد ایک بہت بڑا بلاک ہے، ایک بہت بڑا گروپ ہے جس نے بڑا کلیئرلی یہ پروگرام بنا لیا ہے، جن کی خفیہ میٹنگ ہو گئی ہے. اس میٹنگ میں یہ طے پا گیا ہے کہ اب عمران خان شیر افضل مروت کے بعد جو 26ویں آئینی ترمیم والے دن جو لوگ موجود نہیں تھے ان کے خلاف بھی ایکشن لیں گے. تو وہ ایک ویزیبل ایک بلاک تیار ہو چکا ہوا ہے جو کسی بھی دن وہ رائٹ وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ وقت آئے اور وہ عمران خان سے اعلان بغاوت کر دیں. شیر افضل مروت کا جہاں تک تعلق ہے، شیر افضل مروت جیسے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ کہا کہ وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے بعد ان چند لوگوں میں سے تھے جن کو پی ٹی آئی کے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، جس نے صحیح معنوں میں قربانی بھی دی، جو اس وقت نکلا جلسے کیے جب شاید کوئی نکلنے کو تیار نہیں تھا، جب سارے کے سارے لوگ خود ساختہ روپوشی کا شکار ہو گئے تھے. اس وقت شیر افضل مروت میدان میں موجود تھا اور اس وقت شیر افضل مروت عمران خان کے لیے لڑ رہا تھا اور عمران خان کی بات کر رہا تھا. لیکن اب جب شیر افضل مروت کو اس طریقے سے پارٹی سے نکالا گیا ہے تو شیر افضل مروت بھی ڈٹ گئے ہیں. ایک تو انہوں نے جو سیٹ تھی وہ واپس کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں اگر میرے جیسے آدمی کو پی ٹی آئی سے اس طرح نکالا جائے گا تو یہ سیاسی سسٹم کے لیے اور پی ٹی آئی کے ہر مخلص کارکن کے لیے خطرے کی بات ہے. تو وہ اب ڈٹ گئے ہیں، انہوں نے مختلف مطالبات شروع کر دیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی کا جو سیکرٹری جنرل ہے سلمان اکرم راجہ، یہ تو پاناما کیس میں نواز شریف سے بھی کروڑوں روپے بٹور چکا ہے، یہ اربوں روپے عمران خان سے بھی بٹور چکا ہے. تو یہ کس کیٹیگری میں یا کس حیثیت سے ہماری طرح کے لوگوں کو پارٹی سے نکالنے کی بات کر رہا ہے. تو یہ ایک اس وقت ایک تو یہ بڑا ایک بلاک ہے. دوسرا، پولیٹیکل ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس وقت تقسیم کا شکار بھی اور انتشار کا شکار بھی ہے، اور بانی پی ٹی آئی اس لیے بھی زیادہ گھبرا گئے ہیں کہ ان کے خطوں کا بھی جواب نہیں آ رہا. وہ خط جو انہوں نے ایک کے بعد ایک آرمی چیف کے نام لکھے ان میں سے کسی خط کا بھی جواب نہیں آیا اور ایسے نظر انداز کر دیے گئے جیسے عمران خان نہ ہوئے بلکہ کوئی ایک عام کوئی گلی سے کھڑا کوئی شخص چیف کو خط لکھ دے اور وہ ایسے اگنور کر دیں. اسی طرح عمران خان کو بھی اگنور کر دیا گیا. پھر عمران خان مایوس اس لیے بھی ہیں کہ انہوں نے امریکن اور برطانوی جو لابنگ فرمز ہیں ان کا سہارا لیا. کبھی امریکہ میں اپنے دوستوں سے، کبھی برطانیہ میں اپنے حلیفوں کے ذریعے پاکستانی حکومت پہ، عدلیہ پہ، ریاستی اداروں پہ دباؤ کی کوشش کی، لیکن کچھ بن نہیں پایا. شہباز گل اور عارف الوی کی امریکی کانگریس مین جیک برگ مین سے ملاقات بھی اس سلسلے کی کڑی ہے، لیکن وہاں سے بھی کچھ نہیں ملا. اب بانی پی ٹی آئی عید کے بعد ایک اور تحریک کی احتجاج کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی بظاہر بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے کیونکہ پہلے والی جتنی تحریکیں تھیں ان کا کیا بنا وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو اب ایک جانب بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ خطوط لکھ کر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس سیاسی محاذ کا حل نکالنا چاہتے ہیں، مگر دوسری طرف اپنی روایتی اٹدرمی اور دوگلے پن کو بھی وہ جاری رکھے ہوئے ہیں. اب فوج کی اعلیٰ قیادت کے خلاف پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کی ٹیم کی جانب سے ٹرینڈ چلانا، امریکی کانگریس کے اراکین سے ملاقات کر کے حکومت اور ریاستی اداروں پہ دباؤ ڈلوانے کی کوشش کرنا، یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب جو مجبوری سے تو پیر تو پکڑ رہے ہیں لیکن اصل میں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ ریاست کو نقصان دینا ہے. آئی ایم ایف کی ٹیم کو پی ٹی آئی کی جانب سے ڈوزیئر فراہم کرنا پاکستان کے ڈیفینیٹلی نقصان جو مفادات ہیں اس کو ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی ادارے، اسٹیٹ، یہ سب کے سب سمجھ چکے ہیں کہ اب صرف اور صرف پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک انتشاری ٹولے سے زیادہ نہیں ہے اور اب وہ خود انتشار کا شکار ہو چکی ہے اور حالات جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے سازگار نہیں ہیں. تو یہ ایک پہلو تھا. آنے والے دنوں میں آپ کو یہ خبر دے رہا ہوں آج کہ آپ یہ دیکھ لیجئے گا
کہ بہت بڑا ایک بلاک پی ٹی آئی کے اندر سے آئے گا، کھل کے آئے گا اور عمران خان کے خلاف بات کرے گا، اور وہ راز بھی سامنے لے کے آئے گا جو شاید ابھی تک کیمرے کے سامنے نہیں آئے۔ تو ایک تو یہ کہانی ہے۔ دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ فواد چودھری صاحب جو پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر بھی رہے، خان صاحب کے ساتھ ان کی بھی قربت رہی ہے، انہوں نے شعیب شاہین کے اوپر حملہ کر دیا اور ایک ایسا زوردار ان کو تھپڑ رسید کیا کہ شعیب شاہین اڈیالہ جیل کے باہر نیچے گر پڑے۔ اب اس کے بعد پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہے، سیاسی کمیٹی ہے، اس نے شعیب شاہین پہ فواد چودھری کے حملے کو سنگ دلانہ اقدام قرار دے دیا۔ اب حالات یہ ہیں کہ ایک طرف مقتول کے ساتھ بھی ہیں اور ایک طرف قاتل کے ساتھ بھی ہیں، یعنی وہ فواد چودھری کو بھی شاید دے رہے ہیں کہ تم نے اچھا کیا، اور پھر ادھر آ کے سیاسی کمیٹی میں بیان دے رہے ہیں کہ یہ غلط ہو گیا۔ سیاسی کمیٹی نے ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں انہوں نے فواد چودھری کے بیان کے حملے کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی گالم گلوچ، بد زبانی ان کے فحش گوئی کے رجحان کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ حملہ صرف شعیب شاہین پہ نہیں بلکہ تحریک انصاف کے منہ پہ بھی ایک تمانچہ ہے۔ اور اس کے بعد اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ فواد چودھری کی ذات سے بانی چیئرمین کی ہدایت پر لاتعلقی اختیار کیے جانے کے بعد یہ تنازع کھڑا ہوا ہے۔ فواد چودھری کا ماضی بھی ایسے کئی واقعات سے بھرا پڑا ہے۔ فواد چودھری اس قسم کے کام کرتے ہیں، برل تھپڑ شپڑ مار دیتے ہیں، لیکن عموماً وہ ایسے ہی لوگوں کو مارتے ہیں جو ان کے معاملات میں کہیں نہ کہیں ٹانگ اڑا رہے ہوتے ہیں۔ سیاسی کمیٹی نے شعیب شاہین کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ فواد چودھری کسی فورم پہ خود کو پی ٹی آئی کے نمائندے کے طور پہ پیش کرنے کا مجاز نہیں۔ اب یہ کتنا بڑا تضاد ہے، ایک طرف عمران خان فواد چودھری اور ان کے بھائی فیصل چودھری کی ہر مشورے پہ عمل کرنے کو تیار ہیں، ان سے کوارڈینیشن رکھنا، اور ادھر جو اب پارٹی کہہ رہی ہے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہرحال آخری خبر آج کے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ورلڈ بینک کے 9 ایگزیکٹو ڈائریکٹرز پہ مشتمل ایک وفد پاکستان پہنچ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ وفد وزیر اعظم، وزیر خزانہ، وزیر اقتصادی امور سے ملاقات کرے گا۔ ورلڈ بینک کا وفد وزیر منصوبہ بندی اور توانائی سے بھی ملاقاتیں کرے گا۔ ملاقاتوں میں $40 ارب کی فنڈنگ کے لیے موثر عمل درآمد پر بات ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کا 20 سال بعد پاکستان کا دورہ ہے۔ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے موثر نفاذ کی حکمت عملی پہ تبادلہ خیال ہوگا۔ ذرائع کے مطابق وفد ترقیاتی اقدامات کا جائزہ لینے اور حکمت عملی بنانے کے لیے صوبوں کا دورہ بھی کرے گا، جس میں خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور بلوچستان کا دورہ کیا جائے گا۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، لیکن ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے، بہت ہی ایکسکلوسیو سٹوری ہے، جو نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی یعنی نیپرا کے اعلیٰ حکام کی اپنی تنخواہوں میں 3 گنا تک اضافے کرنے کی سٹوری ہے۔ یہ بھی میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق نیپرا حکام نے کابینہ کی منظوری کے بغیر ہی اپنی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے۔ چیئرمین نیپرا کی مجموعی تنخواہ 32,50,000 روپے ہے۔ نیپرا عہدیداروں کی تنخواہ 29,50,000 روپے تک پہنچ گئی۔ نظر ثانی شدہ معاوضہ پیکیج میں 7,73,000 کی بنیادی تنخواہ شامل ہے۔ نیپرا حکام نے ججز کے جوڈیشل الاؤنس کی طرز پر اپنے لیے الاؤنسز کی منظوری دی ہے۔ الاؤنسز میں ماہانہ 6,31,000 سے 7 لاکھ روپے ریگولیٹری الاؤنس کی منظوری دے دی۔ نیپرا افسران نے 2024 کے لیے 5,87,000 روپے سے 6,50,000 روپے کا ایڈاک ریلیف بھی حاصل کر لیا۔ نیپرا افسران 2023 کے لیے 5,44,000 سے 6 لاکھ روپے کی شرح سے ایڈاک ریلیف کے اہل بھی ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق 2022 کے لیے 1,05,000 سے 1,16,000 روپے ماہانہ، 2021 کے لیے 70,000 سے 77,000 روپے 300 ماہانہ ریلیف اور کرایہ الاؤنس وغیرہ بھی ہے۔ دیگر مرات میں 96,000 روپے اور یوٹیلیٹی الاؤنس میں 32,000 سے 35,000 روپے شامل ہے۔ افسران کی مجموعی تنخواہوں کا پیکیج اب 29,50,000 سے بڑھ کے 32,50,000 روپے تک پہنچ گیا۔ نیپرا افسران اب اعلیٰ عدالتوں کے ججز سے بھی زیادہ تنخواہ اور مرات لیں گے۔ حالات یہ ہیں جی، اور ذرائع کے مطابق نیپرا افسران نے یہ ترامیم حکومت کی منظوری کے بغیر کی ہیں۔ نیپرا کے زیادہ تر ارکین اور چیئر پرسن عام طور پر ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہوتے ہیں۔ اس وقت نیپرا کے چیئر پرسن کے پی اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے 2 اراکین ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں۔ تو یہ نیپرا کی سٹوری ہے، اور آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملک میں کرائسس کی کیا صورتحال ہے، اور یہ نیپرا جو اپنی مرضی سے بغیر کسی کابینہ کی منظوری کے اتنا بڑا فیصلہ لے رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ آگے کہیں چیلنج ہوتا ہے، اس کو کالعدم کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو افسر شاہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور اس کا ایک عام آدمی کو ریلیف دینا چاہیے۔ یہ جو لاکھوں روپے کی تنخواہیں ان کو مل رہی ہیں، اس کے بجائے یہ فائدہ ایک عام آدمی کو ہونا چاہیے۔ عام آدمی کے پاکستان میں اس وقت حالات یہ ہیں کہ لوگ بجلی کا بل دینے سے قاصر ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو پریشان بیٹھے ہیں کہ وہ اپنے بجلی کا بل کیسے دیں، اور آگے اب ظاہر گرمیاں آنی ہیں، اس میں لوگوں ایک عام آدمی کے اوپر بوجھ بڑھے گا۔ تو یہ جو افسر شاہی ہے اس کو بہرحال کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آپ سے کل نئے ٹاپک اور نئے خبروں کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔